ترک تقلید کا انجام فرقہ پرستی و راہ جہنم۔ قرآن و سنت میں ہمیں واضح طور پر جماعت سواد اعظم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر جنت میں اعلیٰ درجے کی بشارت دی گئی ہے، یعنی مسلمانوں کی اکثریت کے عقائد پر استقامت اختیار کرنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، فرقہ پرستی سے روکا گیا ہے اور ایسا کرنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، یعنی اکثریت کے نظریات و اجماع کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کرنے اور گمراہوں فتنہ پروروں کی پیروی سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے۔ صدیوں سے امت مسلمہ کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ فقہ کے 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید لازم ہے، اور تقلید کو چھوڑ کر خود سے قرآن و سنت پر عمل کا دعویٰ کرنا حقیقت میں شیطانی دھوکہ و گمراہی ہے۔ تقریباً 700 سال پہلے علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی الرد علی من اتبع غیر المذاہب الاربعہ، یعنی اس شخص کی تردید جو فقہ کے 4 ائمہ میں سے ایک کی تقلید نہیں کرتا۔ بر صغیر کے تمام مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں، بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی اکثریت تقریباً 1250 سال سے امام اعظم رضی اللہ عنہ کی فقہ پر عمل کرتی ہے۔ یہی راستہ جماعت کا راستہ، اس کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے، جس کی سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی گئی ہے، اور اسی پر چلنے میں جماعت کی پیروی ہے۔ جو بندہ تقلید امام اعظم کا انکار کرتا ہے، یعنی تقلید ائمہ کو نہیں مانتا، وہ فرقہ پرست اور لوگوں کو جہنم کے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے اور مسلمانوں کا متفقہ راستہ یعنی اجماع چھوڑنے والے بد نصیب کو قرآن مجید نے یہ وعید سنائی ہے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، ہم اس شخص کو اس کے حال پر یعنی گمراہی میں چھوڑ دیں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ امام اعظم کی تقلید مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کا ذریعہ اور راہ نجات ہے، جبکہ تقلید کا انکار انتشار و افتراق کا سبب ہے۔ سوچئے، اگر تمام حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کریں تو سب کا طریقہ نماز ایک جیسا ہو، اذان و اقامت کے کلمات، رفع یدین اور فاتحہ خلف الامام وغیرہ سب اختلافات ختم ہو جائیں۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کریں تو سب کا طریقہ نماز ایک جیسا ہو، اذان و اقامت کے کلمات، رفع یدین اور فاتحہ خلف الامام وغیرہ سب اختلافات ختم ہو جائیں۔ یہ جھگڑے در حقیقت ترک تقلید کا نتیجہ ہیں۔